السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس سیریز کا تیسرا پارٹ ہے جس میں ہم جنگ بدر کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ میں ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد 622 عیسوی میں مدینہ ہجرت کی۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں، مال و اسباب اور جائیداد سے محروم کر دیا تھا۔ مسلمان تقریباً خالی ہاتھ مدینے چلے تھے، صرف اپنے کپڑوں کے سوائے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں ابو سفیان شام سے ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ مکہ والوں کا تھا اور اس میں بڑی مقدار میں مال تھا۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا حق واپس لینے کے لیے اس قافلے کو روکیں گے۔ اس دوران ابو سفیان کو خبر ملی کہ مسلمان قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار ہے، اس لیے اس نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور سمندر کے راستے سے مکہ جانے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی اس نے ایک قاصد جو اس کا انفارمر تھا، جس کا نام زمزم تھا، اس کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور مدد مانگی جائے۔ زمزم جو ہی مکہ پہنچا اور اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ دراصل یہ سب کر کے یہ اس زمانے میں ہنگامی صورتحال کا اشارہ تھا۔ مکہ والوں نے فوری طور پر ایک لشکر تیار کیا جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ ابو جہل نے زمزم سے پوچھا، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ زمزم نے بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے، لیکن وہ بہادر ہے۔ ابو جہل نے کہا، ہم انہیں سبق سکھائیں گے اور ان کی ہمت توڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ قافلے کو روکا جائے یا کفار مکہ سے مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے بڑے جوش و خروش سے کفار سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، جن کے پاس بہت سارا سامان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو پانی زیادہ ہوگا اور دشمن کنویں پر قبضہ نہیں کر پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور قبول بھی کیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ فوج کو آگے کر دیا جائے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو دونوں فوجیں میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے۔ کفار کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کفار کے سرداروں کا سامنا کیا۔ تینوں صحابہ نے کفار کے سرداروں کو شکست دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور دفاعی حکمت عملی پر کاربند رہے۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے بڑی بہادری سے لڑائی لڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فرشتوں کو ان کی حمایت کے لیے بھیجا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ انفال میں آیا ہے۔ کفار مکہ کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ جن قیدیوں کے پاس مال تھا، انہیں معاوضہ دے کر رہا کیا گیا، اور جو غریب تھے انہیں 10 مسلمانوں کو دے کر پڑھنا لکھنا سکھایا اور بعد میں رہا کر دیا گیا۔ مالی غنیمت کو مناسب طور پر تقسیم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی غنیمت کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد اسلام کو بہت تقویت ملی اور مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ جنگ بدر کے اہم اسباق کیا تھے؟ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کی مدد سے فتح حاصل کی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں متحد ہو کر لڑائی لڑی۔ مسلمانوں نے کم تعداد اور کم وسائل کے باوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں فتح عطا کی۔ دوستو، جنگ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان اور توکل کی مثال تھی۔ ہمیں اس جنگ سے یہ سبق ملتا ہے
کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ویڈیو فیس بک پہ دیکھتے ہو تو فالو، لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا۔ اگر یوٹیوب پہ دیکھتے ہو تو info@afaq ہماری چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔